بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی کے کام اور علم کلام اور یا متکلمین کے جو کام ہے اس میں فرق پر گفتگو کر رہے تھے اور اس کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ اگلا جو پیراگراف ہے یہ نہایت اہم ہے، تو اس کو کافی اس پہ وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلے پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ متکلمین کا مخاطب وہ گروہ تھا جو اسلام کی بنیادی نظریات و عقائد پر ایمان رکھتا تھا۔ تو جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تو علم متکلمین کا کام کیا ہے؟ تو پہلی چیز اب دیکھیں نا، قرآن مجید میں دیکھیں تو وہ کفار سے مخاطب ہے، اور مسلمانوں کے اندر جو گروہ ہے ان سے بھی مخاطب ہوتا ہے جب مدینے میں، اور پھر مدینے میں ایک اور منافقین کا گروہ تھا، اس سے بھی ڈیل کرتا ہے۔ تو لیکن زیادہ تر جو قرآن میں بنیادی اعتراضات ہیں وہ کفار کے ہیں یا یہود کے ہیں یا نصارہ کے ہیں، اور قرآن اس کے عقلی جوابات دیتا ہے، تاریخی جواب بھی دیتا ہے۔ اس پہ منحصر ہے کہ سوالات کس قسم کے۔ تو علم کا کلام اگر اسلامی عقائد کی توجیہ و تشریح اور اس کے لیے عقلی دلائل دینا، تو اس لحاظ سے تو قرآن مجید میں اس کی ابتدا ظاہر ہے۔ تمام علوم کی ابتدا قرآن مجید اور حدیث شریف سے ہی ہوتی ہے جو اسلامی علوم ہے۔ تو پھر جو علم کلام کے مختلف اسکول ہمارے ہاں آئے ہیں، اس پہ جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا، اس پہ ذرا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ کچھ الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اس کا پھر میں حوالہ بعد میں دے دوں گا آپ کو اگر دیکھنے ہوں اس کو۔ لیکن آپ میں سے جو بھی اس کی اہلیت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس سوال پر جو ہے تحقیق کرے۔ یہاں تو اس کے بعد جو ہے معتزلہ آئے ہیں۔ تو معتزلہ جو ہیں وہ اپنے تئیں جو ہے مخالفین اسلام کا دفاع کر رہے تھے۔ ایک یعنی نظریہ یہ ہے کہ معتزلہ نے جو ہے اسلام کا دفاع کیا، اور تو اس سلسلے میں انہوں نے منطق اور فلسفے کے اصول استعمال کیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جو علم اصول جو ہے وہ ڈیولپ ہی معتزلہ نے بنیادی طور پہ کیا شروع میں۔ لیکن معتزلہ نے جو ایٹ لیسٹ ان کے کچھ یعنی معتزلہ میں بھی بہت اسکول ہیں ان کے اندر، اور ان کی کتابیں جو ہیں یا تو ضائع ہو گئیں یا چھپی نہیں ہیں۔ ابھی کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں، اور ایک مصر میں جو ہے اخوانی عالم تھے، وہ ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا نام ڈاکٹر عمارہ ہے میرا خیال ہے۔ انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، تو جس کو اس کی وہ ہو، انہوں نے معتزلہ کی کتابیں بھی شائع کیں اور اس پہ کتابیں لکھی بھی ہیں۔ اور تو یہ دیکھیں، تو معتزلہ سے ایک بات جو شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے
مسلمانوں کے درمیان انہوں نے ایک اندرونی کلامی جنگ چھیڑ دی، اندرونی کلامی جنگ چھیڑ دی۔ اس کو ذرا میں سیدھا کروں، لکھنے میں آسانی ہو جائے۔ اندرونی جنگ چھیڑ دی، اندرونی کلامی جنگ۔ یعنی اپنے تئیں تو اسلام کا دفاع کر رہے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ ایسے نظریات اختیار کیے جو مسلمانوں کے عمومی نظریات سے مختلف تھے۔ اس میں خلق قرآن کا مسئلہ تھا، اور کلام الہی اور اس کی نوعیت، اور مامون ان کا پشتبان تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو وہ علماء جنہوں نے ان کا رد کیا ان پر کافی ظلم و ستم بھی ڈھائے گئے۔ اور جو علم کلام کا نام ایک تھیوری یہی ہے کہ اسی سے شروع ہوا، کیونکہ ایک بہت مشہور جو کلامی بحث تھی وہ کلام الہی کے بارے میں ہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معتزلہ نے اندرونی جنگ چھیڑ دی۔ اب یہ اس لیے تھی کہ وہ علم کلام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ اندرونی مباحث کو جنم دیتا ہے، یا یہ ایک حادثاتی چیز تھی کہ وہ تو غیر اسلامی عقائد کی رد اور اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن اس نے ایک جو ہے بحث کو جنم دے دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے آپ اشعری علم کلام ڈیولپ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ اشعری علم کلام جو ہے معتزلہ کے خلاف تھا، اس کے مقابلے میں جو ہے، اور بعد میں آپ جو ہے ماتریدی جو حنفی اسکول والوں کا ہے اس کو بھی اسی میں لے لیں، وہ اشعریوں سے اتنے مختلف نہیں ہیں۔ یعنی لیکن اشعریت جو ہے معتزلہ کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تاکہ جو ٹھیٹ اسلامی عقائد تھے اس کا دفاع کر سکے اپنے تئیں۔ لیکن جو ٹھیٹ اسلامی عقائد والے تھے ان کو اب اشعریوں کی بھی ساری باتیں پسند نہیں آئیں، تو آپ کو حنبلی اسکول مل جائے گا، اور پھر عمومی سلفی یعنی اہل حدیث وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں جب ہم سلفی استعمال کرتے ہیں اس سے مراد وہ یعنی کوئی وہابی وغیرہ وہ یعنی ضرورتاً نہیں ہے، حالانکہ وہ اب جو ہے وہ وہابیوں کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے، لیکن یہاں جب ہم عقائد میں سلفی استعمال کرتے ہیں آج کل تو اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو معتزلہ کو بھی نہیں مانتے اور ان کے اشعریوں اور ماتریدیوں سے بھی اختلاف ہیں، اور وہ زیادہ تر جو ہے عقائد کی جو تشریح اپنے تئیں جو مطلب یہ کہ ان فرقوں کے نشو و نما سے پہلے تھی، یعنی منطق اور فلسفہ کو داخل کیے بغیر اس پر جو ہے رہتے ہیں، اور حنبلی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھی سلفی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنبلی جو ہیں خود خاص طور پہ ابن تیمیہ، حنبلیوں میں بھی کئی اسکول ہیں، تو ابن تیمیہ کے جو فالوورز ہیں وہ بھی ایک اسکول ہے علم کلام کا، ایون دو وہ کلام کو رد کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ امپیریسسٹ ہیں، یعنی مطلب آپ کو ایک جنرل روبرک دے رہا ہوں، میں اس کو مطلب لٹرلی نہ لیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو جو تاریخ بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ وہ پھر اشعری معتزلہ سے لڑے، اور پھر سلفیوں اور حنبلیوں نے معتزلہ اور اشعری دونوں کا رد کیا۔ ماتریدی اس میں اتنے داخل نہیں ہوئے، لیکن آپ عموماً جو ہے ماتریدی آج کل اشعریوں کے زمرے میں نہیں شامل ہوتے۔ تو اب معتزلہ تو ختم ہو گیا ہے ہی نہیں، یا ہیں بھی تو وہ سیکولر ٹائپ کے لوگوں میں زیادہ تر ہیں۔ لیکن یہ کہ
اب جو وہ علم کلام کا بچا کھچا ہے تو اب ہمارے پاس سارے سنی علم کلام ہی بچا ہے، لیکن وہ اشری ہے اور ماتریدی ہے اور حنبلی ہے، تین یعنی امپورٹنٹ اس کو. تو اب یہ جو ہیں خاص طور پہ اشری، کیونکہ ان کی پرانی لڑائی ہے. اب معتزلہ کے تو سب بھول گئے ہیں. اب حنبلی سمجھتے ہیں کہ اشری ایکچولی ہے معتزلہ کے یعنی ایک بگڑی ہوئی شکل، اور اشری سمجھتے ہیں کہ حنبلی جو ہے مجسمہ ہے، یعنی مطلب وہ اللہ کو جو ہے. تو اس سے تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ علم کلام کا جو تھا وہ ایک داخلی کرٹیک ہو گئی اپنے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے خلاف. لیکن میں اس پہ یہ جو ہے یہ تاریخ جو ہمیں معلوم ہے، یہ روایتی تاریخ ہے، آپ کو مل جائے گی علم کلام کی تاریخ میں. تو اس میں دو باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس میں ذرا تحقیق کرنی چاہیے، روایتی اس سے ہٹ کے گہرائی میں جا کے کہ کیا یہ تاریخ صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات کیا کہنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک حادثہ تھا کہ علم کلام جو ایکچولی کھڑا ہوا تھا جسٹیفیکیشن، اسلامی عقائد کی جسٹیفیکیشن کے لیے. یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ امام غزالی کی علم کلام کی تعریف پہ میں نے ایک 2-3 ویڈیو بنائے ہیں، وہ دیکھ لیں آپ، انگریزی میں ہیں. تو ان کی جو تعریف ہم دیکھیں تو اس میں تو علم کلام کی جس طرح وہ تعریف کرتے ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ فلسفہ ہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کی جسٹیفیکیشن فراہم کی جائے انڈیپینڈنٹلی. تو لیکن جو علم کلام ہمارے ہاں آیا اور تاریخی طور پہ وہ داخلی جھگڑوں اور وہ آج کل جو ہے علم کلام بیسیکلی یہ حنبلیوں اور اشریوں کے درمیان ایک جھگڑے پہ منحصر ہے کہ ایک کہتا ہے کہ تم صفات کا انکار کرتے ہو، دوسرا کہتا ہے کہ تم خدا کو جو ہے انسانوں سے تم نے تشبیہ دی. تو دونوں مطلب یہ کہ اس میں غلط کہہ رہے ہیں، یعنی مطلب یہ تو جب آپ ایک دوسرے کے مخالفت پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ پہلی چیز جو دا فرسٹ کیجولٹی از فیئرنیس. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کی بات جو اس میں کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ آیا یہ حادثہ تھا یا یہ علم کلام کی نوعیت میں کوئی ایسی چیز تھی کہ اس سے یہ نتیجہ نکلا. یہ جو ہے اس پر مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس پہ مزید جو ہے بحث کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے جی، اب اتنا ہی مطلب یہ ہے کہ میں کہنا چاہ رہا تھا. اب اس سے پڑھیں. یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ متکلمین کا مخاطب وہ گروہ تھا جو اسلام کے بنیادی نظریات و عقائد پر ایمان رکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا شروع میں، مطلب ایٹ لیسٹ دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ اس کا مقصد اسلام کا دفاع بھی ہے، لیکن عملی جو صورت آئی ہے وہ یہی ہے. لیکن کچھ اصولوں کی تشریحات میں وہ معروف سے اختلاف کیا کرتے تھے اور بیرونی فکر کے استدلال کو اصولیات دین کے سمجھنے میں استعمال کو مستحسن سمجھتے تھے. یعنی متکلمین نے منطق استعمال کی، منطق یعنی امام ابو الحسن اشعری جو ہیں وہ معتزلہ کے ہاں ہی ان کی تربیت ہوئی تھی، تو منطقی اصول اور معتزلہ نے خود بھی، تو جس طرح آپ نے اصول فقہ ہے اس کے آپ نے منطق اور دوسرے سوچ و بچار کے طریقوں کو سامنے رکھ کے اصول وضع کیے، اسی طرح آپ نے عقائد کے لیے بھی اصول وضع کیے. اور علم کلام جو ہے اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے، تو وہ منطق بھی استعمال کرتے تھے، فلسفے کے جو کچھ ان کو پتہ تھا وہ بھی استعمال کرتے تھے.
اور تو یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ متکلمین کا مخاطب وہ گروہ تھا جو اسلام کی بنیادی نظریات و عقائد پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ اصولوں کی تشریحات میں وہ معروف سے اختلاف کیا کرتے تھے اور بیرونی فکر کے استدلال کو اصولیات دین کے سمجھنے میں استعمال کو مستحسن سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں اگر دور حاضر کی کیفیت پر نگاہ دوڑے تو آج بھی ایک گروہ اسی نوعیت کی کوشش کاوش میں مصروف عمل ہے، یعنی آج کی غالب سائنسی فکر کے پیش کردہ عقائد کو درست تسلیم کرتے ہوئے اسلامی عقائد کو ان کی مدد سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی حیثیت وہی ہو گئی جو معتزلہ کی تھی، شروع تو وہیں سے ہوئے نا۔ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے وہ جو عقائد استعمال کر رہے تھے ان کی اپنی جو ہے آپ نے کوئی پہلے کریٹیک ڈیولپ نہیں کی، تحافہ نہیں کیا، تو وہ پھر آپ کو ایسی راہ پہ لے جائیں گے جہاں آپ کم از کم کچھ ایسی نظریات کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے جو یعنی جو اجماع امت کے خلاف ہیں، فار ایگزامپل۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ اس ضمن میں یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے استدلال اور پھر جو ہے اینٹی یعنی وہ دوسرے اسکول بھی جنم دیں گے اور پھر آپ آپس میں لڑیں گے نہ کہ یعنی اسلام کی برتری ثابت کریں۔ اس ضمن میں یہ نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے اصلاحات فقط ان لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں جو پہلی اسلامی فکر کی برتری کے قائل ہیں، یعنی مطلب جب آپ سائنس اسلام کی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں لوگ، یعنی جو اب کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ خطرہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور اسلام کے دفاع کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، تو علم کلام اس لیے تو نہیں آیا کہ وہ لوگوں کو مسلمان کرے ہے سچ، تو لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے ان لوگوں کو قائل کرتے ہیں جو اس سے پہلے اسلامی فکر کی برتری کے قائل ہیں، زیادہ تر چلیں، لیکن سائنسی علوم کی تربیت یافتہ افراد کے لیے اس قسم کے ناقابل قبول ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اگر معتزلہ کی مثال دیں تو معتزلہ نے فلسفیوں کے افکار کو استعمال کیا تو وہ فلسفیوں کو زیادہ قائل نہیں کیا، اس نے انہی کو قائل کیا جو پہلے سے مسلمان تھے، نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ ان کو کچھ ایسے عقائد کی طرف لے گیا جو پھر مسلمانوں میں فرقہ واریت کے اور علم کلام میں جو مختلف اسکولوں لڑائی جھگڑوں کا باعث ہوئے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے پہلے جو ہے اس میں فلسفے کا تحافہ نہیں کیا تھا، اور یہاں جو ہے آپ نے سائنس کا تحافہ نہیں کیا۔ لیکن امام غزالی نے فلسفے کا تحافہ کیا تو میں بھی وی ور لیٹ، مطلب یہ کہ اب دیکھیں امام غزالی جو اشاعرہ کے امام ہیں، یعنی اشعری اور شافیوں کے بھی، اور اشعری جو اسکول ہے وہ زیادہ تر مطلب اس کی جو گڑھ ہے وہ شافی ہیں، گو کہ یعنی وہ تمام مذاہب میں اس کے لوگ پائے جاتے ہیں، سوا حنفیوں کے، حنفی کا اپنا ماترودی اسکول ہے۔ کیا کہنا چاہتا تھا میں، بھول گیا۔ اس ضمن میں یہ نقطہ بھی ہمیں تو پھر جو ہے آپ نے آج تو امام غزالی کو وہ امام مانتے ہیں، لیکن یہ کہ امام غزالی نے جو علم کلام کے خلاف لکھا ہے اس کو زیادہ تر اگنور ہی کرتے ہیں، یعنی الجام العوام عن علم الکلام، یہ وہ جو رسالہ ہے چلو یہ، اور دوسری بات یہ کہ امام کا جو تحفۃ الفلاسفہ کا کام تھا اس کے نتیجے میں فلسفیوں کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ کہ اس کام کو پھر کسی نے نہیں اٹھایا، یعنی ابن رشد نے اس کا رد لکھا اور that's it۔ اب دیکھیں کہ امام کے 100 سال کے اندر جو ہے اشعریوں میں امام راضی جیسا بڑا عالم محقق پیدا ہوا اور وہ پورا فلسفے میں غرق ہے، اور انہوں نے فلسفے سے بھر دی، علم کلام کو فلسفے سے بھر دیا۔ پھر ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا اور
اس کے نتیجے میں جو اشعار و حملیوں کی جو جو خلیج تھی وہ اور بھی گہری ہو گئی۔ تو گو کہ امام غزالی کے تحافہ کے کام کا جزوی نتیجہ یہ تھا کہ ہماری وہ نوعیت نہیں ہوئی۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ صرف اس کام کے نتیجے میں تھا، یہ اسلام کی عمومی، کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ علم کلام، یہ بحثیں، اس کے باوجود جو زیادہ تر علماء تھے وہ تو حدیث اور قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو اس کی پرواہ۔ اور یہ متکلمین بھی جب قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں اور فقہ پڑھاتے ہیں، ان سب باتوں کو بھول جاتے ہیں، پھر وہی مطلب نارمل مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے اصطلاح فقط ان لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں جو پہلے اسلامی فکر کی برتری کے قائل ہیں، لیکن سائنسی علوم کے تربیت یافتہ افراد کے لیے اس قسم کے اصطلاح ناقابل قبول ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سائنسی علوم کی تربیت افراد کے لیے ہمیں سائنس کا تحافہ کرنا چاہیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ پہلے کسی بھی نظام کی مکمل تنقید کے لیے جس طرح کی تفہیم کی ضرورت ہے وہ علم الکلام میں شاذ ہی نظر آتی ہے۔ آج تو ٹھیک ہے، یعنی مطلب فلسفہ نے انہوں نے لے لیا، لیکن وہ پھر فلسفے کو جیسا امام غزالی نے پڑھا اس لحاظ سے کسی نے نہیں پڑھا، امام راضی نے پڑھا بھی تو وہ رد کرنے کے لیے نہیں پڑھا، اس کو مطلب اس کی اپنی تشریح کی، اور یا شیعوں میں وہ فلسفہ جاری رہا تو انہوں نے جو ہے اس کو کوئی رد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو ایک اسلامی رنگ میں رنگنا، جو ان کا اپنا شیعہ مذہب کے لحاظ سے، تو وہ ایک یعنی اب جیسے ملا صدرہ کو دیکھیں تو وہ ایک نو افلاطونی نظام ہے جو پھر اس کو عرفان اور صوفیزم سے ملاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں صدرہ پڑھائی بھی جاتی ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے خارجی کر رہے ہیں کہ نہیں، شیعوں کی لکھی ہوئی کتاب ان کو اگر پتہ چل جاتا کیونکہ آج کل میں نے اصل میں ایک کچھ دیوبندیوں کے مدرسے میں کسی صاحب نے علم صرف یعنی کی کتاب جو ہے اس کو، وہ ہمارے یہاں فارسی میں جو ہم نے شروع میں ابتدائی کتاب کو عربی میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کے مقدمے میں شیخ الحدیث صاحب نے لکھا کہ کیونکہ ایرانی اب شیعہ ہو گئے ہیں تو اس لیے فارسی جو ہے اس میں کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس لیے ہم نے اس کو عربی میں ترجمہ کیا۔ جیسے کہ ایران ہے، خدا کے بندہ افغانستان میں فارسی نہیں ہے، تاجکستان میں نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے فارسی کی تاریخ، تو یہ ہمارا جو ہے مزاج ہے، اللہ رحم کرے۔ تو اس ضمن میں یہ نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے استدلال فقط ان لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں جو پہلی اسلامی فکر کی برتری کے قائل ہیں، لیکن سائنسی علوم کے تربیت یافتہ افراد کے لیے اس قسم کے استدلال ناقابل قبول ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی نظام کی مکمل تنقید کے لیے جس طرح کی تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم کلام میں شاذ ہی نظر آتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ابھی یعنی جیسے یعنی ایک کتاب میں ابھی یعنی ماڈرن یعنی علامہ بوتی، یہ شامی عالم تھے جن کو یہ داعش والوں نے قتل کیا شام میں، کیونکہ وہ حافظ اسد کی حکومت کے حامی بھی تھے، لیکن وہ سنی عالم عشری، انہوں نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے کبر الیقینیات الکونیہ، تو وہ ایک نئے انداز میں عشری علم کلام پہ کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب میں جو ہے ڈارون پہ بھی بحث ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بالکل سطحی، یعنی وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ علم کلام ہے، وہ اسلام کا دفاع ہے، لیکن وہ نہ تو ڈارون کو سمجھتے ہیں، نہ ارسطو کے فلسفے کو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کی بنیاد وہ پڑھتے ہیں، لیکن اسی حد تک، لیکن اس کو بھی بس اس سے یعنی بنیادی جو اسلامی تناظر میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن جدید فلسفے کی کوئی خبر نہیں، حالانکہ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور مارکس کی پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، وہ سب عربی جو کتابیں ایک دو پڑھ کے جو ہے اس کو جو ان کی سمجھ میں آیا، تو وہ یہ بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں عشریوں کے۔ تو میں اس کی تشریح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی نظام کی مکمل تنقید کے لیے جس طرح کی تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم الکلام میں شاذ ہی نظر آتی ہے۔
علم الکبا کے مباحث زیادہ تر شریعت اسلامی کے دفاع سے متعلق ہے، بیرونی فکر سے متاثر افراد کی نت نئی اختراعات کو استدلال کے ذریعے غلط اور غیر مربوط ثابت کیا جائے اور تضادات سے بھرپور ان کے فکر کی منفی اثرات و نتائج کو بھی واضح کیا جائے۔ آپ جب علم کلام آپ پڑھیں، یہ صحیح ہے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جو علم کلام کی ہماری کتابیں ہیں ایکچوئل جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں تو سائنس کا تذکرہ ہی نہیں، تو وہ فلسفے کی بنیاد پہ پرانی، اور وہ ارسطو نے جو فلسفے پہ کہہ دیا تھا اور مسلمانوں نے جو مان لیا تھا، اور امام غزالی کی تنقید کے بعد جو نکھر کے آیا تھا، اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ پوری، یعنی تو آپ کو کازمولوجیکل آرگومنٹ دیں گے خدا کی ایگزسٹنس کے لیے، جس کو ہمارے یہاں کلام آرگومنٹ بھی کہتے ہیں ماڈرن فلسفے میں کچھ لوگ، اور اس کو سمجھیں گے کہ اس سے بس ہو گیا، یعنی یہ بالکل اس سے کوئی اختلاف ہی ممکن نہیں۔ تو یہ ایک بالکل عجیب بات ہے، کیونکہ یعنی مطلب یہ کہ فلسفے کو تو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ ضروری اسلاف نے استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر اس آرگومنٹ کو مانا جائے تو پھر اس سے تو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی نئی اس میں تبدیلیاں آئیں تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں نا، لیکن مطلب یہ اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارے ہیں، یعنی ہمارے نظام کی بات نہیں کر رہے، یعنی پورے عالم اسلام میں علم کلام اسی طرح پڑھایا جاتا ہے، یعنی ازہر سے لے کے موریتانیہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ سائنس کی جو بات بھی لیتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر وہی لوگ لیتے ہیں جو یعنی نئی کتابیں لکھتے ہیں، اس کو مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہ ایک یعنی عجائب ہے، اور جنہوں نے کوشش کی کہ نئے مدرسے بنائے تو وہ تو بالکل ناکامی ہوئے، یعنی مطلب ندوہ وہ جنہوں نے مڈل ہوئے وہ نہ عالم بنتا ہے نہ دنیا والا بنتا ہے۔ یہ پاکستان میں بھی ایک دو چھوٹے چھوٹے تھے، تو آج تک ان مدرسوں سے ایک عالم ندوہ نے مطلب یہ کہ عربی ادیب تو پیدا کیے کو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم کلام کے مباحث سے زیادہ تر شریعت اسلامی کے دفاع سے متعلق ہیں کہ بیرونی فکر سے متاثر افراد کی نت نئی اختراعات کو استدلال کے ذریعے غلط اور غیر مربوط ثابت کیا جائے اور تضادات سے بھرپور ان کے فکر کی منفی اثرات و نتائج کو بھی واضح کیا جائے۔ تو یہاں رک جاتے ہیں، ابھی بحث کافی باقی ہے، یہ تو بہت لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ یہیں سے جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔